بتایا کہ کلمہ آخری وقت میں پڑھ لیں. کلمہ آخری وقت میں نصیب ہونا بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. زبان جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہوئے. کیوں؟ کیونکہ شیطان آخری وقت تک دھوکہ دیتا ہے. اسی آپ دیکھیں کہ آج کل جو بڑے بڑے علماء ہیں، اولیاء ہیں، ان کی دعائیں کیا ہے؟ خاتمہ میں خیر ہو، حق پہ موت آئے. کیوں؟ کیونکہ نہیں پتا کہ آخری وقت میں کیا دھوکہ دے رہے شیطان. وہ دیتا ہے آخری وقت میں، وہ کہتا ہے کہ پانی پلا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، بچ جاؤ. انسان اگر ایمان محکم نہ ہو تو وہ متزلزل ہو جاتا ہے. اس کو کہا لا الہ الا اللہ ہو، محمد رسول اللہ ہو، ولایت کے لیے دعائی ہو. یہ چپ کیا کر رہے ہو؟ ساری زندگی تم نے اتنی محنت کی، ساری زندگی تم نے اتنا کام ہے، تم کیوں نہیں نام لے رہے؟ نہیں مان رہا. پریشان ہو گئے بچے، خود مولانا پریشان ہو گئے. بہت زیادہ بولا کہ کھولو اپنی زبان کھولو. تو ایک دم اس کو اٹھا، اس نے بولا کہ جن کی ساری زندگی خدمت کی ہے خود آئیں گے تو بولوں گا. جن کی ساری زندگی خدمت کی ہے، ہم پریشان. تھوڑی دیر میں کیونکہ کردستان کا رہنے والا تھا تو مادری زبان ہم نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک دم احترام میں کھڑا ہوا اور کہا کہ خوش آمدید میرے مولا حسین. یعنی یہ ہے عہد کہ زندگی ان کے لیے گزاری، آخری وقت میں بھی انہیں کا انتظار ہے. خوب یہ عہد و پیما کرنا پڑتا ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے بھی اپنے اس وقت میں کہ جب امام کے اوپر یہ آیا، امام نے خط لکھے، خط کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دی. کہیں پر راستے میں جب جا رہے تھے تو کہیں جو ہے وہ امام نے اپنے خطبوں کے اندر لوگوں کو بلایا، کہیں کسی کاسب کو بھیجا. ہر طریقے سے امام نے لوگوں کو دعوت دی. ایک ہوتا ہے کہ شخص آپ کو، آج کل کا دور ایسا ہے، مثال آج کے دور کی دینی پڑتی ہے. ایسا کہ لوگ آپ کے کوئی گھر پہ آئے یا اس سے پہلے وہ آپ کو واٹس ایپ کر دے. اب تو شادی کے کارڈ بھی پرنٹ نہیں ہوتے، واٹس ایپ چلے جاتے. خرچہ ختم ہو گیا ہے، واٹس ایپ چلے گا. لیکن وہ شخص جس کے بیٹے کی شادی اگر وہ خود آپ کے دروازے پہ آئے تو کتنی اہمیت بڑھتی چلی جاتی ہے نا. کہ پہلے تو ایسی بھیج دیا تھا، آپ خود آ گئے، یعنی چیز کی اہمیت بڑھ گئی. امام نے خود خط لکھے بلانے کے لیے لوگ، آسان نہیں ہے. خواص لوگوں کو اور کئی لوگوں کو امام نے خود دعوت دی، آؤ آؤ. خود راستے میں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، شخص جو کہ ایسا ہے کہ جو امام کہہ رہے ہیں کہ تم خوارج میں سے ہو، تم میرے بابا کے مقابلے میں آئے ہو، سب کچھ آئے ہو، لیکن پھر بھی میں تمہارے ساتھ عہد کرتا ہوں، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، اگر میرے پاس آ جاؤ تو میں رسول خدا سے تمہیں شفاعت دلواؤں گا. لیکن اس نے کہا یہ لیجیے، یہ لیجیے، یہ لیجیے. امام نے کہا یہ چیزیں تو بازار میں مل جاتی ہیں، تلوار بازار میں مل جاتی ہے، گھوڑا بازار میں مل جاتا ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے تو چاہیے. زہر ابن کین اپنا قاصد بھیجا، بیٹے کو بھیجا، لوگ آئے، آخری وقت تک آئے. وہاب ابن کلبی کرسچن ہے، مسیح ہے. 17 دن ہوئے شادی کو، 17 دن ہوئے شادی کو. امام نے بھی ایسے ہیروں کو جمع کیا قیامت تک، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں کیسے جاؤں، میری مثال کیسے. 17 دن ہوئے شادی کو. مسیح ہے، کرسچن ہے، لیکن جب ملا مسلمان ہو گیا، شہید ہو گیا امام کے لیے. ایک اور شخص جس کا باپ سامنے کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، بیٹا مولا کی خدمت گیا، مولا مجھے بھی اجازت دے. کہا تمہارے باپ نے قربانی دی ہے، تم ایک ہی بیٹے ہو. کہا نہیں، میری ماں نے مجھے اجازت دی ہے، جاؤ تم بھی جا کے شہید ہو. کیسا عہد کیا ہوا تھا لوگوں نے. وہاب کی ماں کے لیے تو سر واپس دیا گیا، سر قلم کر کے واپس دیا. کیا عظیم ماں تھی. سر کو دشمن کی طرف پھینکا. کیا کہا کہ جو ہم دے دیتے ہیں وہ لیتے نہیں ہیں. یہ کون لوگ تھے؟
کس جگہ؟ یہ کون سی وادی ہے؟ امام مولا آپ کے اندر کیا ہے ایسا؟ کیا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ اس لیے تو کہا گیا یہ یاد کرو، ہر وقت کربلا کو یاد کرو. یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. جب بھی تمہیں کربلا والے یاد آئیں یہ عبارت کہو، کیوں کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، ہم بھی کامیاب ہو جاتے. جب تک آپ یاد نہیں کریں گے جب تک آپ اس وادی میں نہیں جا سکتے. لیکن یہ عہد جو امام کے ساتھ کرنا ہے ظاہر ہے اس کے لیے وہ انسان کو اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. ہم ہر روز صبح میں نے اس لیے ہم بولا ہے کہ آپ ناراض نہ ہو، ہم ہر روز صبح دعائے عہد پڑھتے ہیں. کیا ہے یہ؟ امام سے عہد ہے نا، وعدہ ہے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم ہر روز عہد کرتے ہیں. وہ عہد کیا ہے؟ وہ روز ہے کہ ہمیں قرار دیں اپنے ان میں سے، میں مر بھی جاؤں تو مولا میں قبر سے اٹھوں، تلوار لے کر اٹھوں. اللہم ارنی الطلۃ الرشیدہ. کیا یہ عہد ہے ہماری زندگیوں میں روز؟ پھر کیسے پہنچیں گے ہم کربلا جب آج ہمارے پاس فجر کی نماز کے بعد 5 منٹ نہیں ہے اس عہد کو کرنے کے لیے؟ کیسے پہنچیں گے امام کے پاس؟ کیسے جائیں گے کربلا؟ عہد ہے، یہ ضروری کرنا ہے، یہ خدا کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ. پھر آپ لوگوں کے ساتھ جو ہم عہد کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، یہ بہت مہم ہے. ہم وعدہ کرتے ہیں اس کو نبھاتے ہیں. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ دین کا خلاصہ، جو عہد کرو اسے پورا کرو. کیا ہم اپنی زبان میں سچے ہیں؟ کیا ہم امانت دار ہیں؟ نہیں. کیا ہم ایسے ہیں کہ یہ صفات ہمارے اندر پائے؟ کیا ہم حق کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں نا قول الحق، حق بات کہو. کیا ہم حق کہتے ہیں؟ نہیں، ہمیں تو ڈر لگتا ہے. حق کہیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، محلے والے ناراض ہو جائیں گے، انجمن ناراض ہو جائے گی، ٹرسٹ ناراض ہو جائے گی، پبلک ناراض ہو جائے گی. سب سے زیادہ مولانا کو ٹینشن ہوتی ہے، زیادہ حق بولے گا تو اگلی دفعہ مجلس میں نہیں بلائیں گے. اب آدمی بھی گھبراتا ہے، بولے کیا کریں. لیکن کیا ہم لوگوں سے گھبرا رہے ہیں یا اللہ سے؟ جب خدا سے عہد کر لیا تو پھر حق تو کہنا پڑے گا. اب اس حق کو کہنے کی قیمت کچھ بھی دینی پڑے گی آپ کو. ان لوگوں نے دی ہے، حق کی قیمت دی ہے. زبان کٹے گی. حضرت میثم میں تمار کہ جب آخری وقت میں مولا کی خدمت میں پہنچے تو مولا نے کیا کہا؟ میثم وقت آئے گا، نیزے جھونپے جائیں گے، زبان کاٹ دی جائے گی. حضرت میثم نے یہ نہیں پوچھا کب، کیسے، کیوں، کیا، صرف ایک بات، مولا میں حق پہ ہوں گا. کہاں میثم حق پہ کہوں؟ اسی درخت کو جس میں لٹکانا تھا پانی دیتے رہے. حق ہے، کٹتی ہے کٹے. کتنی خوش قسمت زبان ہے جو علی کے ذکر کی وجہ سے کٹ رہی ہے. کتنی خوش قسمت زبان ہے. خوف نکل جاتا ہے جب امام کی وادی میں انسان آتا ہے. خوف ختم کرنا ہے زن محترم. قرآن اسی طرف تو ہمیں اشارہ کر رہا ہے. ان الاولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی حزن نہیں ہوتا. خوف کا تعلق آئندہ سے ہے، فیوچر سے. حزن گزشتہ، غم یہ ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا، یہ رہ گیا، یہ غمگین نہیں ہوتے. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ یہ جا کہاں رہے ہیں، انہیں پتا ہے کہ کرنا کیا ہے، انہیں پتا ہے کہ یہ دنیا تو سمٹ جائے گی ایک لمحے کے اندر. لیکن جو اپنے عہد و پیما کو نبھا گیا وہی روشن رہے گا. آپ کے سامنے کربلا والوں کی مثال ہے. آپ ہر نماز کے بعد انہیں سلام کرتے ہیں.
कैसा अहद किया उन्होंने अपने मौला के साथ। बस ऐसे ही जवान की जरूरत है, ऐसा ही शख्स चाहिए। मुकद्दर सरदबीली जो बहरहाल अपने बहुत बड़े आलिम दीन शख्स जो बयान करता है कि मैं रात को देखा कि मैंने मुकद्दर सरदबीली अचानक से जा रहे हैं मौला के हरम की तरफ नजफ में, मैं भी पीछे पीछे हो गया और देखा कि दरवाज़ा बंद है हरम का दरवाज़ा बंद होता था रात को, अब खुलते हैं। कहा जैसे ही वो करीब गया दरवाज़ा खुल गया खुद। मैं देखा ये अंदर गए, कुछ आवाज़ें आई, कुछ बातें आई, बाहर आए। फिर मैंने देखा कि ये गए मस्जिद कूफा के। वाक़या तुलानी है, मैं पहले पढ़ चुका हूँ कई दफ़ा, मैं बल्कि उसका कुछ और हिस्सा आपकी खिदमत में आज बयान करना है। मस्जिद कूफा में गए, वहाँ देखा एक नूर है, रोशनी है, ये कुछ बातें कर रहे हैं। फिर कह रहे वापस आ रहे थे मस्जिद कूफा से होते हुए सहला की तरफ से लेकर नजफ की तरफ, तो पीछे पीछे मुझे खांसी आ गई। अब ये पीछे पीछे है, मुझे खांसी आई तो रुक गए लोग। उन्होंने मेरी तरफ देखा, कहा तुम कब से मेरे पीछे हो? मैं शर्मिंदा हुआ, कहा कि मैं आपको देखा, आप दरवाज़ा खुल गया, पता नहीं किससे बातें की। मुकद्दर सरदबीली को जब तक मैं जिंदा हूँ ये बात नहीं बताना किसी को। कहा कि जब भी मुझे कोई इल्मी मसला पेश आता है तो मैं मौला की खिदमत में जाता हूँ और जवाब लेके आता हूँ, लेकिन आज जब मैं मौला की खिदमत में गया तो मुझे मौला ने कहा कि हमारा आखिरी फर्जंद कूफा में है। तो आज मैं फिर आखिरी इमाम की खिदमत में पहुंचा और मसले का जवाब लेकर जा रहा था। अब ये एक शख्स इस मकाम पे पहुंच जाए कि अपनी मुश्किल मौला गुफ्तगू कर रहे हैं, बता रहे हैं, फिर आखिरी इमाम से, एक शख्स कैसे पहुंच जाता है? तो लोग बताते हैं उनकी वालदा से लोगों ने पूछा था कि ऐसा फर्जंद कैसे पैदा होता है? तो उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी में कभी हराम लुकमा नहीं खाया, मेरी निगाहों ने कभी हराम नहीं किया, यानी नामहरम को, और मैंने हमेशा बावुजू होके से दूध पिलाया है। शुबह भी हो ना जिस पर, मैंने वो भी नहीं खाया। तो कहते हैं इनके जो वालिद थे वो भी आलिम दीन थे, जब वो तालिब इल्म थे, जवान थे, इतना हलाल हराम का ख्याल रखते थे। तो एक दफ़ा कहीं बैठे हुए आराम कर रहे थे किसी जगह, थक गए, दिन का टाइम, उठे तो भूख लगी, देखा कि पानी बह रहा है नहर का, उस पर सेब था, सेब उठाया और खा लिया। जब खा लिया तो इन्हें एहसास हुआ कि ये पता नहीं किसका सेब था जो बहता हुआ आ रहा था। जब तक उससे मैं हलालियत यानी इजाजत नहीं लूंगा, ये तो हराम है मेरे ऊपर, उस पानी का पीछा करते रहे कि पानी आ कहां से रहा है। जाते जाते एक बाग में पहुंचे कि बाग दरख्त के अंदर से ये पानी सेब के दरख्त से आ रहा। उस बाग के मालिक के पास गए, कहा कि ऐसे ऐसे सेब आपका ही गिरा होगा, मैंने खा लिया, मुझे हलाल कर दीजिए। उस शख्स ने कहा कि मैं एक शर्त पे हलाल करूंगा। कहा मेरी बेटी से शादी करो। कहा मेरी बेटी जो है वो न बोल सकती है न सुन सकती है, गूंगी भी है और बहरी भी है, और उसका बदन भी शल है, लेकिन इतने हलाल के कायल थे, इन्होंने उस शर्त को कबूल किया, उसको कबूल किया। जब शादी हुई, निकाह हुआ, कमरे में गए, जैसे ही दाखिल हुए तो खातून ने इनको सलाम किया। ये परेशान हो गए, ये तो बोल रही है। तो वालिद आए, कहा ये तो बोल रही है। कहता हाँ, मैं देख रहा था कि तुम इतने मुत्तकी परहेजगार हो, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता था, लेकिन जो मैंने कहा मैंने सच कहा, झूठ नहीं कहा। ये यानी गूंगी, यानी बोली नहीं, यानी इसने कभी भी किसी की गीबत नहीं की है। ये बहरी, इसने कभी नामहरम या कोई आवाज नहीं सुनी है, इसने कभी किसी नामहरम को नहीं देखा है। ये पाक साफ। वो ज़ाहिर है फिर इसी बतन से जो पैदा होते हैं फिर मुकद्दस से इंसान मात्र। हम भी जो
محرم میں آئے ہیں، ہم بہرحال ٹھیک ہے، بہرحال میں ہم خطا کار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ہم زندگی میں، لیکن ہمیں یہ موقع ملتا ہے عزیزان محترم کہ ہم امام سے عہد کریں کہ ہم اب یہ غلط کام نہیں کریں گے، جو ہو گیا انسان ہے، انسان دیکھیں سب سے پہلے ہی انسان پشیمان ہونا ضروری ہے، اس کو پہلے وہ پشیمان تو ہو، شرمندہ تو ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ اب جس کو یہی نہیں پتا کہ وہ غلط کر رہا ہے کہ صحیح کر رہا ہے تو وہ استغفار کیسے کرے گا؟ جو شرمندہ ہوگا وہ آگے کی طرف بڑھے گا۔ یہ ولایت کا دروازہ ہے، اس لیے کچھ ہو گیا آ جاؤ، کھلا ہوا ہے۔ اب جب تم آ گئے تو پھر امان میں آ گئے، لیکن اب غلطی نہیں کرنی۔ کیوں؟ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، کیونکہ جتنا آپ قریب آتے جائیں گے امتحان بڑھتا چلا جائے گا، اور جتنا آپ کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا اتنا واپسی سخت ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ ہائی وے پہ گاڑی چلا رہے ہیں، رائٹ پہ جو لین ہوگی وہ آہستہ گاڑی کے لیے ہوگی، لیکن جو بالکل لیفٹ پر ہے وہ فاسٹ ٹریک ہے، یہاں گاڑی سب جس کو تیز چلانی ہے اس پہ چلائے گا، جو 20 30 40 سپیڈ ہے وہ یہاں نہیں چلائے، کیوں؟ اس کے لیے پیچھے ہے، ورنہ حادثہ ہو جائے گا۔ اور اگر اس لائن میں، اس رو میں تیزی بھی بہت ہے، پہنچنا بھی بہت جلدی ہے، لیکن ذرا سی غلطی جان لیوا حادثہ ہے۔ 20 کی سپیڈ پہ حادثہ ہو جائے بچنے کے چانس ہیں، 120 کی سپیڈ پہ بچنے کے چانس کم ہے۔ بس یہ جو عہد کر لیا، پھر اگر کوئی غلطی ہوئی تو بس پھر نقصان زیادہ ہے۔ آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں ایک جوان کا واقعہ بیان کرتے ہیں، طالب علم کہتے ہیں میں بازار سے گزر رہا تھا تو ایک نامحرم پر میری نگاہ پڑی اور اس نے میری نگاہ کو کھینچ لیا، اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ تصویر ظاہر ہے فریم میں آ جاتی ہے۔ ابھی بہت سے لوگ کہتے ہیں نیت اچھی ہونی چاہیے، نیت تو خراب نہیں تھی، میں دیکھ رہا تھا، تصویر تو آ گئی ہے ذہن میں، تو اب رکیے گا، آج اس تصویر کو میں آپ کی صحیح کروں گا انشاءاللہ۔ تصویر تو آ گئی، اب وہ کہتا ہے کہ میرا ذہن اسی میں جذب ہو گیا۔ میں اپنے استاد کی خدمت میں گیا۔ استاد کون ہے؟ استاد وہ ہے کہ جو باطن کو دیکھ لیتا ہے۔ لوگ اپنے باطن کو دکھانے آتے تھے کہ میرے اندر گڑبڑ کیا ہے۔ کہتا میں جیسے استاد کے پاس گیا، میں نے استاد سے کہا کہ میری طرف میرا کیا حال ہے؟ کہا کہ میں تمہیں دیکھ نہیں سکتا، تمہارے ساتھ وہ خاتون موجود ہے۔ یعنی ایک نگاہ 40 سال کی عبادت کو ضائع کر دیتی ہے، ایک نگاہ۔ ہاں کوئی فرق نہیں پڑتا کیا ہے، یوٹیوب، فیس بک، نیٹ فلکس، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ یہاں نماز پڑھی عبادت کی، یہاں نگاہ پڑھی، نور چلا گیا، نور چلا گیا، ظلمت آ گئی۔ اور بعض اوقات ایسی ظلمت آتی ہے کہ عبادت کو بھی کہا جاتی ہے، تاریکی میں لے جاتی نہیں ہٹتی۔ اس لیے امام خمینی نے کہا کہ ایک نگاہ نامحرم صدیوں کے فاصلے پہ پھینک دیتی ہے۔ ذہن میں بن گئی، کہا کہ جب تک یہ تمہارے اندر ہو رہا تھا میں تمہیں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ بہت شرمندہ ہوا، سجدے میں گیا، کریا کرتا رہا، خدا غلطی ہو گئی، خدا معاف کر دے۔ متصل ہوا حضرت سیدہ سے، کہا بی بی میری عزت آپ کے حوالے ہے، بچا لے مجھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک نگاہ، بیوی نے لطف کیا، نکال دیا باہر۔ پھر استاد کے پاس گیا، کہا ہاں اب چلی گئی ہے وہ تمہارے اندر سے۔ ہم صبح شام کیا کر رہے ہیں؟
سسٹم ایسا ہی ہے نا، آپ اچھا کام بھی کریں گے آپ کو آئے گا. کیسے اپنے آپ کو بچائیں؟ عزیزان محترم، مجلس سنتے ہیں، گریا کرتے ہیں، نور آتا ہے، نورانی ہو جاتا ہوں، پھر خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، گیا، پھر گیا. پھر بھی خدا لطیف ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، موقع دیتا ہے، آؤ، پھر جاؤ، پھر آؤ، پھر جاؤ، پھر آؤ، پھر. لیکن یہ نہ ہو کسی آنے جانے کے راستے میں اگر روح نکل گئی نا، نہیں پتا کسی کو نہیں پتا اگر روح کب نکل جائے، وہی حالت برزخ میں ہوگی. یا تو کوئی اب ہر کسی کی بات ایسا استاد بھی نہیں ہے کہ وہ دیکھے، نفوس کے اندر داخل ہو جائے، نفسوں میں داخل ہو جائے. آیت اللہ قاضی طباطبائی کہتے ہیں کہ جب میں نجف پہنچا، پہلی دفعہ نجف گیا، نجف میں میں استاد کو ڈھونڈ رہا تھا، ابھی نئے نئے آئے تھے، استاد کے لیے گریا باری امام کے. تو کہتے میں حرم کے قریب تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک طالب علم کو لنگڑاتا ہوا جا رہا ہے. لیکن میں آپ کو ہوتا ہے نا کہ استاد کسے کہتے ہیں، کیسا ہوتا ہے استاد، لنگڑاتا ہوا جا رہا ہے. تو میں نے کہا یہ تو صحیح سالم دیکھا ہے اس کو میں نے کچھ دن پہلے حرم کے اندر، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ تو جو وہاں بیچ رہا تھا نا سامان، حرم کے باہر جو بیچ رہے ہوتے ہیں، اس نے خطبہ حمام کی عبارت پڑھی بیچنے والے نے. یہ ہے نجف کی فضا میں سڑک پہ بیچنے والا بھی خطبہ حمام جانتا ہے کیا ہے. ہمیں نہیں بتاؤ خطبہ حمام کسے کہتے ہیں. وہ خطبہ المتقین کے نام سے مشہور ہے. وہ حمام اس شخص تھا کہ جو امام کے پاس آیا تھا، متقین کی صفات کیا ہوتی ہیں. جب مولا نے صفات بتائیں تو سنا اور مر گیا، وہی ختم ہو گیا. تو اس بیچنے والے نے خطبہ حمام کی عبارت پڑھی، کہا کہ یہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں. کہا کیا مطلب؟ کہا یہ اس جگہ سے آ رہا ہے کہ جہاں درس ایسا ہے کہ ہڈیوں کو لرزا دیتا ہے، کچھ دیر تک یہ لڑاتے ہیں پھر صحیح ہو جاتے ہیں. کس کے در سے آ رہا ہے؟ کہا ملا حسین کلی ہمدانی کے در سے آ رہا. ملا حسین کلی ہمدانی کہ جس نے 300 ولیوں کو بنایا، طالب علم نہیں بنائے، شاگرد نہیں بنائے، ولی 300 ولی بنائے، جس میں جواد ملکی تبریزی، احمد کربلائی، شیخ محمد بہاری ہمدانی، ایسی شخصیتیں کہ میں آپ کو کیا بیان کروں. آیت اللہ قاضی پریشان ہو گئے. نفوذ کرتے ہیں انفاس میں، نفس میں پینٹریٹ کر جاتے ہیں استاد، نکال لیتے ہیں باہر. کیونکہ ہم اس وادی میں کبھی آئے نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہے کون سی وادی ہے، کب ہم اس میں داخل ہوں گے. عزیزان محترم، اب یہ ہے عہد و پیمان. جس نے عہد و پیمان کیا ہے وہ پہنچے گا. ایک عہد پیمان جو کہ شاید ہمارے لیے نہیں ہے، وہ امام کا اور خدا کا عہد ہے، جو کہ انہوں نے آپس میں، امام نے اپنے خدا سے عہد کیا. امام نے کربلا میں اس عہد کو نبھایا، جا کے عہد تھا میں دین کی خاطر کروں گا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. مولا کائنات نے عہد کیا دین کی خاطر. لوگ کہتے ہیں مولا خاموش رہے، وہ دین کی خاطر تھا، خاموش رہے. اس لیے تو مولا نے آخری وقت میں کہا پوچھتو میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا. کامیابی کیا تھی؟ عہد پورا کیا. امام حسین علیہ السلام نے عہد کو جو خدا کے ساتھ کیا. یا ایت النفس المطمئنہ، عہد بنا پانے والے نفس، ارجعی الی ربک. کیا مقام ہے عزیزان محترم، ہم دیکھ نہیں سکتے. وقت بہت تیزی سے اپنے اختتام کی طرف بڑھ گیا. اس کو میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت بیان کروں گا. پلٹنا ضروری ہے، پلٹ آئیے.
तौबा पलटना है। तौबा के मायने क्या है? पलटना है, वापस आ जाओ, गलत चले गए वापस आ जाओ। इसी तरह करबला में भी एक शख्स पलटा है, वो शख्स कि जिसने खुद इमाम का रास्ता रोका, इमाम का रास्ता रोका। इमाम एक मकाम पे देखा कि सामने लश्कर आ गया, लश्कर था, प्यासा था लश्कर। इमाम पिछले मकाम से पानी इतना लेके आए थे, हजारों के लश्कर को सैराब किया, हत्ता उनके जानवरों को भी पानी पिलाया। जब जाने लगे तो बस हुर ने फरस पे हाथ रख लिया, इमाम को जाने नहीं दिया। सख्त काम था ये, इमाम के मुकाबले में आया, इमाम को रोका। इमाम ने एक जुमला अदा किया, क्या कहा? और तेरी मां तेरी अज़ा में बैठे और तेरी मां तेरे लिए मातम करे। क्या है? इमाम ने जुमले को हुर की तहकीर के लिए बयान किया? नहीं, इमाम हादी है, इमाम हिदायत देने वाला है। इमाम जानते थे कि इसको कहां से बेदार करना है। इमाम ने बेदार किया। कहां से बेदार किया? किस जगह से बेदार किया? हाँ, ज़ादार ने मतलब वो दर सैयदा है, ये ऐसा दरवाजा है जो आ गया वो कामयाब हो गया, और जिसने इस दर को छोड़ दिया वो नाकाम। इमाम ने हुर को उसी दर की दावत दी। क्या कहा हुर ने? कहा अगर कोई और अरब का शख्स ये कहता तो मैं उसे जवाब देता, मगर मैं आपकी वालिदा के एहतराम में, अल्लाह, ये मारिफत हुर के पास थी। बस यही एक एहतराम हुर को हुर अलैहिस्सलाम बना गया। यही अगर आज हम परेशान होते हैं जाने मात्र कोई वास्ता, मैं बहुत कोशिश करता हूं, बड़ा मुश्किल के अंदर फंसा हूं मजलिस में आने से पहले कि कोई और, मगर मुझे सिवाय सैयदा के कोई और वसीला नजर नहीं आता। मैं भी नहीं कहता हूं बीवी आपके बेटे की मजलिस पढ़ने जा रहा हूं, आप जानती हैं मुझे कितना आता है, आप जानती हैं मेरी क्या हैसियत, बस खुद ही कर्म कीजिएगा। ये वास्ता ऐसा है, ये दरवाजा ऐसा है कि कुरान कहता है इन्होंने खाली किसी को नहीं भेजा। जो आया, साइल आया, असील आया, जो आया, इस दर से कोई खाली नहीं गया। हुर ने भी एहतराम किया। शब आशूरा, हुर परेशान है, हुर टहल रहा है। शख्स ने कहा कि हुर क्या हुआ? कहा कि मैं जंग करने नहीं आया था, ये तो कह रहे हैं कि कल सर काटे जाएंगे। कहा हुर अगर कोई मुझसे पूछता कि कूफा में सबसे शुजा कौन है तो मैं तुम्हारा नाम लेता, ये तुम्हें क्या हो गया है? हुर कहता है कि मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान देख रहा हूं। ये तो हुर जानता है ना उसने कितना संगीन काम किया है इनको रोक के। हुर ने रोका था ना, हुर लश्कर का सरदार था। हुर गया, पलटा, खुद भी गया, अपने भाई को भी ले गया, अपने बेटे को, अपने गुलाम को धड़कता, कांपता, हाथों को जोड़ता, बोला कि मौला हो रहा है। कहा हाँ आने दो। अब ये करीम इब्ने करीम है, ये तो सबको आने देते हैं। आखिरी वक्त तक इमाम हुसैन ने लोगों को बुलाया है कि कोई आ जाए, शायद कोई आ जाए। हुर आया, हुर ने माफी मांगी, मौला मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो। कहा कोई बात नहीं, तुम आ गए। कहा मौला मैं सबसे पहले आपको रोका, मुझे सबसे पहले जाने दे।
بعض علماء کہتے ہیں کہ انسان کسی کا مہمان آئے یا کوئی آئے تو اس کو تھوڑی دیر بٹھاتے ہیں، تھوڑی دیر اس کو بٹھاتے ہیں، اس کو کچھ دیتے ہیں. کہا مگر مولا نے حر کو روکا نہیں، جانے دیا، کیونکہ مولا اگر بٹھاتے تو پانی پلانا پڑتا، پانی نہیں تھا مولا کے پاس. ہاں حر جاؤ جاؤ. انہوں نے کہا مولا اجازت دیں، میں میدان میں جنگ جانے سے پہلے اہل حرم سے معافی مانگ لوں. کہاں اجازت. اب حر بیویوں کے خیموں کے باہر خاک کو سر پہ رکھ کر کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میری وجہ سے یہ سب ہوا، مجھے معاف کر دے. روز قیامت میں سیدہ سے میری شکایت مت کیجیے گا. یہ کہا حر رونا شروع ہو گیا. اہل حرم بھی گریہ کرنے لگ گئے. حر کا بیٹا گیا، شجاع شخص کا بیٹا تھا، بہادر شخص کا بیٹا تھا، گیا لڑا، لڑتے لڑتے زخم لگے، گر گیا. حر دوڑتا ہوا تیزی سے اپنے بیٹے کے بدن پہ پہنچا. حر 3 دن کا پیاسا نہیں تھا، حر کے چہرے پہ زخم نہیں تھے. پہنچ گیا. جیسے ہی پہنچا کیا دیکھتا ہے؟ اس سے پہلے امام پہنچے ہوئے ہیں. کہا مولا، کہاں حر؟ جوان بیٹے کے لاشے کو باپ نہیں اٹھاتا. حر اللہ خدا آپ کو اس کا اجر دے، خدا آپ کو اس کا اجر دے. بیوی آپ کی جھولیوں کو آباد رکھے. حر باپ کے لیے شریعت میں مکروہ ہے بیٹے کا جنازہ اٹھانا. حر تم ہوتے عصر عاشورہ تو تم دیکھتے چند دن کا بھوکا پیاسا، زخموں سے چور، چند ماہ کے بچے کو اٹھائے، ایک قدم آگے بڑھتا ہے، ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں حر بس آپ نے گریہ کیا، وہ آپ کو قبول کرے، بس آپ نے کیا، بھائی یہی گریہ ہے. جان محترم، گریہ کی مقدار نہیں ہوتی، گریہ کی کوانٹٹی نہیں ہے. ایک آنسو وجود سے بس آ جائے. میں شروع میں جب مجلس پڑھتا تھا نا تو میں نے، ہمارے ایک دوست تھے مولانا تھے، خدا بہرحال ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، میں شروع میں گیا تو میں نے ان کی خدمت میں کہا کہ مجھ سے مصاحب نہیں پڑھے جاتے. یعنی میں پڑھتا ہوں تو بہت تھوڑی دیر 1-2 منٹ پڑھتا ہوں اور مجھ سے پڑھے نہیں جاتے. کیا جملہ کہا آج تک مجھے یاد ہے. کہا دیکھو مصاحب پڑھنے کے لیے نا صرف تمہیں بیوی کی مصیبت کو محسوس کرنا، بس تھوڑا سا محسوس. اور مصائب گلے سے نہیں پڑے جاتے، سینے سے پڑھو، اندر سے. تو وہ ایک آنسو نکل آئے، قبول ہو گیا، وہ گزر گیا. پھر خود گیا، پھر خود نے جنگ لڑی، سب کچھ کیا، اب ہو گیا. پھر میرا مولا پہنچا، میں قربان جاؤں. ایک ایک کے جنازے پہ پہنچا نظارہ کا لال، ایک ایک کے جنازے پہنچ. یہی حر جس کو پہلے مولا کہہ رہے تھے تیری ماں تیرے عزا میں بیٹھے، آج مولا نے کیا کہا؟ حر تمہاری ماں نے تمہارا نام کتنا اچھا رکھا، تم واقعاً حر ہو، یعنی تم آزاد ہو گئے. ہاں آزاد، حر آزاد ہو گیا.
پھر آ گیا، میں کہوں گا یا صاحب الزمان، یا غلام الزمان، میں بھی میری کی طرح آپ کی بارگاہ میں آیا، میں خطاکار، میں گناہگار، میری معافی بھی قبول کر لے مولا، مولا جلدی ظہور کیجیے۔ یہ آنکھیں تھک گئے، ان آنکھوں کو اب نظر نہیں آتا، ان کی بینائی کمزور ہوتی جا رہی ہے، بدن ضعیف ہوتا جا رہا ہے، مولا مولا میری نوکری کو بھی ہر کی طرح قبول کر۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہماری خطاؤں کو گناہوں کو آج تجھے پروردگار تجھے واسطہ حضرت حر کا کہ جو آج تک عاشقان اہل بیت کے لیے ایک ایسا حرم ہے، ایک ایسا مقبرہ ہے، ایک ایسا مرقد ہے کہ جو دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ اس حر علیہ السلام کا ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس، سننے والے، بانیان مجلس، ہر شخص جو بھی کام کر رہا ہے ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، کچھ لوگ کووڈ کی وجہ سے آئی سی یو میں ہیں، کچھ لوگ ویسے ہیں کینسر کے پیشنٹ، ایک بچی کینسر کے پیشنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے پروردگار تجھے واسطہ حضرت حر کا جو کاشف الکرب عن وجہ الحسین ہے، امام حسین کے چہرے سے حر نے غم کو دور کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، تجھے واسطہ پروردگار ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ پروردگار مسلمان جہاں جہاں مجلس عزاداری کر رہے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ جو بھی اس مجلس عزاداری میں اپنی خدمت دے رہا ہے، اسکاؤٹ والے، سیکیورٹی والے، پولیس والے، جو بھی رینجرز ہیں، انتظامیہ ہے، ٹرسٹ ہے، ساؤنڈ والے، ویڈیو والے، ہر شخص جو بھی اپنا کام کرتا ہے پروردگار تجھے واسطہ اس کو اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ پروردگار ہمیں ان ایام میں مقصد امام حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ اس وبا کو، اس بیماری کو انسانیت سے دور فرما۔ ہمارے محرومین کی مغفرت فرما، ان کو اہل بیت کے ساتھ محشور فرما۔ ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما۔ ہماری ماں بہنوں کے پردوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے آنے والی نسل کو اور ہمیں بھی ہمارے وقت کے امام کا سپاہی بنا۔ علماء کرام، مراجع اکرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما۔ ان کے حکمرانوں کو پروردگار عقل اور شعور عطا فرما۔ پروردگار جو دشمن ہیں اسلام کے، اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں انہیں ہدایت فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ جو قومیں اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہی ہیں پروردگار انہیں کامیابی عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بھیجے محمد والے۔